عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا فرق ہے دیگر راتوں میں اور اس رات میں؟ ہر رات رات ہے، سورج ہر رات میں ڈوبتا ہے، لیکن اس رات کی کیا خوبی ہے؟ فرمایا ہر رات زمین سے لوگ پکارتے ہیں کہ الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ زمین سے لوگوں کی ندا جاتی ہے کہ مالک ہم بے روزگار ہیں، روزگار عطا فرما دے۔ زمین سے لوگ پکارتے ہیں کہ الہی ہم لوگ بڑے پریشان حال ہیں، ہمیں پریشانی کو دور فرما دے۔ اس رات کی خوبی یہ ہے کہ آسمانوں سے ندا آتی ہے اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دوسرے دن روزہ رکھو۔ فإن الله سبحانه وتعالى ينزل بغروب الشمس إلى سماء الدنيا، اللہ رب العزت اس آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتے ہیں مغرب ہی سے۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، اللہ کا ندا دینے والا ایک ہوتا ہے، ندا دے رہا ہے کیا؟ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرَ لَهُ، اے زمین پہ بسنے والوں جن کو شیطان نے گناہ میں ڈال دیا تھا، ہے کوئی گناہ سے بخشش چاہنے والا کہ میں آج اسے بخش دوں؟ آسمان سے ندا آ رہی، اللہ کا دربار کھلا ہے، معافی کے لیے ہاتھ اٹھا لے، سچی توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے پہ تیار ہے، معافی چاہ لے۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی حلال رزق کا طلبگار کہ میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں؟ حل من مبتل فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ پریشانیوں میں گھرا ہوا کہ آج میں اس کو مصیبتوں سے چھٹکارا دے دوں؟ یہ کون پکار رہا ہے؟ رب العالمین کے پاس سے ندا دینے والا ندا دے رہا ہے۔ الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، فجر تک یہ ندائیں چلتی رہو گی۔ اللہ اکبر، رب العالمین معافی کرنے کے لیے تیار ہے، گناہوں کو معاف کرنے، آپ کی زندگیوں کو بدلنے، بے روزگاروں کو روزگار دینے، گناہگاروں کو نیکوکار بنانے، مصیبت زدوں پریشان حالوں کی پریشانی دور کر زندگیوں میں خوشحالی لانے کے لیے تیار ہے۔ اب رکاوٹ کس بات کی ہے؟ رکاوٹ یہی ہے کہ آپ کی آواز خدا تک پہنچا دیجیے، آپ تیار ہو جائیے بدلنے کے لیے، خدا بدل دے گا۔ اور ایسے وقت میں بڑی اہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، ایسی اہم رات میں بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے جو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ فرمائیں گے نہیں ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ہٹ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مقدار میں لوگوں کو گناہوں سے دوزخ سے آزاد فرمائیں گے۔ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ، اور اس کے پاس لاکھوں بکریاں، ان بکریوں کے بالوں کی مقدار میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کریں گے پروردگار۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن اس کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ معاف نہیں فرمائے گا، اور فرمائیں گے کہ جاؤ تمہیں مہلت دیتے ہیں اور سدھار لو۔ ان میں پہلا آدمی وہ ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے مالک کے اوپر، اور شرک کرتا ہے۔ اللہ فرمائے کہ جہاں ابھی موقع ہے اور کچھ سدھر کے آتا ہے تو آ جا۔ اللہ ہم کو معاف فرمائے، ہم میں مومنین میں تو مشرک نہیں ہو سکتے، لیکن جو چیز ہم میں ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا دل میں کینہ، دل میں دشمنی، اپنے سگے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے پڑوس سے، اپنے ملنے جلنے والے آفس کے کولیگ سے، اپنے کمپنی کے باس سے۔ اگر دل میں خرابی ہو تو دلوں کو خدا دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو تو روا ہیں لیکن دل خراب ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ نہیں ان کو چھوڑ دو، ابھی ان کو اپنے بازو پڑوسی کو معاف کرنے کا ان کو حوصلہ نہیں ہوا تو انہوں ہم سے کیا معافی چاہنے آئے؟ اللہ اکبر۔ رات میں خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیجئے،
اپنے پڑوسیوں کو، دوستوں کو، مسلیوں کو، رشتہ داروں کو، ارے معاف کریے، چھوڑیے اس دنیا کو، دنیا دھوکہ ہے، کل ختم ہونے والی ہے. معاف کرے یا نہ کرے اس کی زندگی تو چل رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے خدا آپ کو معاف نہ کرے تو پھر آپ کا کیا ہوگا یہ سوچئے. یہ تیاری ہمیں مہینہ بھر سے 15 دن پہلے سے کرنی تھی. اگر نہیں تو ابھی بھی چند گھنٹے معاف کر دیجئے، یاد کیجئے، فون کر دیجئے، میسج کر دیجئے. وہ فون نہیں اٹھا رہا ہوگا، آپ کہہ دیں کہ آج کی بات سے میں معاف کر دیا، آپ مجھے معاف کر دیں. انتقال ہو گیا ہے آپ کے کوئی دشمن کا تو اس کے لیے صدقہ و خیرات کر کے دعا کر دے کہ مالک میں دل سے معاف کر دیا، اس کو یہ نیکی پہنچا دے اور اس سے خدا سے دعا کر لے، دل کو صاف کر لے، ورنہ لٹک جائیں گے، ایسے ہی رک جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ سے، معاف نہیں کریں گے اللہ. اللہ اکبر. تو یہ رات لیلۃ المعراج تھی تو اس میں حضور کے معراج کے تذکرے سننا اور رحمت ہی رحمت کی رات تھی. لیکن یہ رات ایسی نہیں ہے. اس میں بہت سارے جنتی بن رہے ہیں تو بہت سارے دوزخی بھی بن رہے ہیں، یاد رکھیں. بہت ساروں کو مقام مل رہا ہے تو بہت ساروں سے مقام چھینا بھی جا رہا ہے اس رات. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ زیر سما اپنے ہاتھ کو اٹھائے. کون ہے؟ سید التابعین، تمام اولیاء کے سردار زیر سما اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں مالک حسن بصری کو اگر شقی لوگوں میں لکھ دیا ہے تو آپ سے دعا کرتا ہے کہ ان میں سے ہٹا کر کے سعید لوگوں میں نام لکھ دے. لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ ایک بار جو لکھ دیتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں، لیکن مالک اس کے باوجود امید ہے. آپ نے قرآن میں فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے لکھتے ہیں، جو چاہے میٹتے ہیں. مالک حسن بصری کو جنتی لوگوں میں، نیکوکاروں میں لکھ دے، بدکاروں میں نہ لکھ دے. یہ ان کا خوف ہے اور میرا اور آپ کا. آج تک آپ کی زندگی جو کچھ بھی تھی اگر آج تک قدر نہیں کیے ہیں تو اللہ فرشتوں کو فرماتے چھین لے اس کی نعمتیں، قدر کرنے والوں کو دے دے اور اس کو ناقدروں والی زندگی دے دے. پریشانیاں اور مصیبتیں آ جاتی. معافی چاہیں اللہ سے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، آج کی رات میں اس لیے قبل از وقت، رات میں تو ہوگی تقریر لیکن ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے. اپنے کاموں کاج سے ٹائم نکال کر گھنٹہ بھر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ تو کرے کیا مانگنا ہے. یہ رات بجٹ کی رات ہے. اگر آپ سمجھنا چاہتے جو بجٹ میں لکھا جائے گا سال تمام وہی اپروو ہوگا، وہی ریلیز ہوگا. آپ مانیے دنیا میں جو کچھ ہوگا آج رات میں لکھا جائے گا. ہندوستان میں جو کچھ ہوگا آج رات میں لکھا جائے گا. کس کو حکومت دی جائے گی، کس کو لی جائے گی، کس کا کیا ہوگا آج رات میں لکھا جائے گا. لکھتے وقت منوا لیں. فرماتے ہیں کہ کسی کی موت لکھی جا رہی ہے اور وہ بازار میں چائے خوری کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کی زندگی کی بساط لپیٹ دی گئی، اس کا موت کا پروانہ فرشتے کو دے دیا گیا، لے جا فلاں مقام سے. اور وہ تو بڑی ہنسی خوشی دوستوں کے اندر ٹھیٹھی ٹھاٹا کر رہا ہے. عزیزان گرامی، فیہا یفرق کل امر حکیم. اس دنیا کا کون سے علاقے میں زلزلہ آئے، کہاں پر جنگ ہو، کہاں پر طوفان آئے، کہاں کیا ہو، کہاں خوشحالی ہو، یہ سب اس رات میں لکھا جانے والا ہے. انڈیویژول طور پر، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. آپ کے گھر میں کیا ہوگا، جنازے نکلیں گے یا رحمت کی باراتیں آئے گی، یہ دونوں آ رہا ہے اسی رات میں لکھا جائے. اس رات میں غفلت کر کر بعد میں یعنی ہاتھ اور سر پیٹنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس رات میں بڑی اہمیت کے ساتھ دعائیں کی جاتی. اس رات میں قبرستانوں کو جانے کا معمول اور سنت ہے. حضور گئے ہیں، اللہ والوں کے پاس جائیے، اپنی موت کو یاد کیجئے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیے، ان کے لیے دعا کیجئے. یہ رات بڑی اہم رات ہے. عزیزان گرامی، ہم روشنیاں لگا کر خوش ہوتے ہیں. اصل روشنیاں تو توبہ کرنے والوں کے لیے 70 قندیلیں اللہ لگاتے ہیں. اصل وہ روشنیاں ہیں. یہ روشنی تو رات میں چالو ہوئی، صبح بند ہو گئی. اپنی زندگیوں میں روشنی لگائیے. تو عزیزان گرامی، ہم کن کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں آپ جانتے ہیں. اس کو بدلنا ہے تو یہی رات ہے. مغرب ہی سے لگ جائیے. افسوس یہ ہے کہ 10 منٹ کی دعا ہم لوگ نہیں کر سکتے اپنے آپ کے لیے. جناب اپنے آپ کے لیے مانگ لے خدا سے.
تو 2 منٹ انفرادی دعا نہیں کر لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس منصوبہ سازی نہیں ہے، پروجیکٹ بنا ہوا نہیں ہے۔ مانگو نوجوانوں، کیا بننا چاہتے ہو اپنے رب سے مانگو، اس کے لیے تم کو کیا فیسلٹیز چاہیے وہ مانگو، پروجیکٹ خدا کے سامنے رکھو، اپروول اللہ دے گا، آج کی رات دے گا۔ تمہارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، نہ خدا سے مانگنے کا منصوبہ ہے، نہ بندوں سے مانگنے کا منصوبہ ہے۔ آپ بتائیے مالک میں 1 سال کا میرا یہ ٹارگٹ ہے، میں یہ بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ دیجیے، اللہ دے گا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ ضعیف لوگ، بوڑھے لوگ، نوجوان، سب مانگنے کی رات ہے۔ مانگیے، درد دل مانگیے، روتی ہوئی آنکھیں مانگیے، اللہ کے سامنے تقرب والے سجدے مانگیے، اللہ کو یاد کرنے والی لذت مانگیے، لذت مناجات مانگیے جو گناہوں کی وجہ سے ہمارے پاس سے سلب ہو گئی ہے۔ خدا سے بات کرنے میں مزہ نہیں آتا ہوں، دوست سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، دوست سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، اللہ سے بات کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا تمہاری گناہوں کی وجہ سے اللہ سے بات کرنے کی لذت کو ہم ختم کر لیے، تمہارے بات نہیں کر سکتے ہم اللہ سے، آدھا گھنٹہ بات نہیں کر سکتے اللہ سے، جبکہ سب ضرورت وہ تکمیل کرتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، میں یہ چند ضروری باتیں لیلۃ البرات کے حوالے سے ابتدا سے تمہیدی طور پر بات کرتے ہوئے، گناہگار تو ہم میں سے ہر ایک ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے۔ اللہ فرماتے بہترین گناہگار وہ ہے جو لوٹ کر ہمارے پاس آ جائے، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ خیر الخطائین کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، فرمایا اللہ توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے۔ بہرحال عزیزان گرامی، پتہ نہیں اس شب برات میں ہم میں سے کتنوں کی موت کے فیصلے فرشتوں کو ہمارے آخری وارنٹ دے دیا جا رہا ہے، وارنٹ پھاڑ کر دے دیا جا رہا ہے کہ لے آؤ، اگر ہونا ہے فیصلہ تو اللہ سے ایمان پہ موت مانگ لے۔ زندگی دے رہے ہیں تو ایمان کی سلامتی کی زندگی مانگ لے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اور خاص طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں، اس وقت امت کا وہ طبقہ جو آپ کی دعاؤں کا سب سے زیادہ محتاج ہے، وہ دینی خدمت گزار طبقہ ہے، یاد رکھے۔ آپ کے ائمہ کی حفاظت کرے، آپ کے علماء کی حفاظت کرے، آپ کو ڈانٹنے والے، آپ کو نیکی کی طرف بلانے والے، اللہ کا خوف دلانے والے اس دنیا میں سب سے قیمتی لوگ ہیں، اور دنیا کی نگاہوں میں وہی چپ رہے، ان کے لیے دعائیں کرے۔ ائمہ، خطبہ، علماء، اللہ والے، دیندار طبقہ، یہ پوری دنیا کو چب رہا ہے، ان کے لیے دعائیں کرے آج کی رات میں کہ اللہ مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی اداروں کی اللہ حفاظت کرے، اس کے لیے دعائیں کیجئے۔ یہ رات ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کیا۔ 2-3 اعلانات ضروری آپ کے سامنے کرنی ہے۔ نمبر 1، آج نماز عشاء مسجد ہدیٰ میں 9:30 بجے ہوگی۔ اس کے بعد میرے بڑے بھائی مولانا محسن الحمومی صاحب کا بیان ہوگا، ناچیز کا بھی انشاءاللہ مختصر بیان ہوگا، یاسین شریف کی تلاوت اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ حالیہ تلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے تقریباً 80,000 گورنمنٹ جابز کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نوٹیفیکیشنز آتے رہتے ہیں۔ ہم مسلم نوجوان اس سے عام طور پر غفلت میں رہتے ہیں۔ ہم کو پہلے اپنے آپ کی شکست کی، یعنی اپنے احساس محرومی ہم کو نہیں ملتا، ہمیں ہماری آدھی قوم نکل جاتی۔ 70% لوگ تو ہم کو نہیں ملتا، جبکہ جاب کے لیے کرائٹیریا جو ہے وہ بعض جگہ 10th ہے، بعض جگہ انٹر بھی ہے۔ آپ کوشش کریں، نہیں کرتے۔ اور 30% جو بچ جاتے ہیں، ایک آدھ مرتبہ فارم لے کر جاتے ہیں، ویب سائٹ پہ کوشش کرتے، نہیں ہوا تو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اخبارات اور ٹی وی چینلز میں صرف انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے عادی ہے، برا نہ مانے۔ یہ نوٹیفیکیشنز کون سے اخبار میں آتے ہیں، اخبار میں کس جگہ آتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں، کون سے ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں، کون سی ویب سائٹ پہ آتے بھی پتہ نہیں۔ اور اگر کوئی یہاں تک آ بھی جاتا ہے، اپلائی کر بھی دیتا ہے، تو اس کے بعد تیاری کیسی کرنا ہے نہیں پتہ ہے۔ میری درخواست ہے کہ اتوار کے روز میں نے ایک پروگرام رکھا ہے، یہ جابز کے لیے اورینٹیشن، میگا اورینٹیشن پروگرام کے نام سے ریڈ روز فنکشن ہال میں 2 بجے سے 5 بجے تک۔ اس میں آپ کے نوجوانوں کو اور پورے پیرنٹس بھی آ سکتے ہیں، لڑکیاں لڑکے سب آ سکتے ہیں۔ بہت بڑی گیدرنگ، آپ کو بڑی جگہ ہے،
آپ کو بتایا جائے گا کہ کتنی اہمیت ہے موجودہ زمانے میں اہمیت، پھر اس کو آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، تیاری کیسے کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، مستقبل میں آپ سسٹم کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ اپنی ریاست کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ جو آپ دھکے کھا کر باہر جا کر ماں باپ کو چھوڑ کر خاندان چھوڑ کر جو چیز حاصل کر رہے ہیں وہ آپ اس دنیا یہاں حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ محنت کی ضرورت ہے، کچھ دیر آپ کو محنت کرنا پڑے گا، اپنی کچھ فیسلٹیز کو، اپنی کمفرٹ لائف کو تھوڑا چھوڑنا پڑے گا۔ دیکھیے آپ کے لیے فیسلٹیز ہے اور بہت کم ایسے مواقع آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اتوار کے روز 20 مارچ ہے، دوپہر میں 2 بجے سے 5 بجے تک ریڈ روز پیلس جو ہمارے سامنے ہے باغ عامہ کے، وہاں پر ہوگا۔ آپ ضرور اپنے بچوں کو، بچیوں کو، آپ خود بھی تشریف لائیے، انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کو اس کے بارے میں ٹریننگ دی جائے گی۔ یہ 2-3 ضروری اعلانات تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔